الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج کے اس درس قرآن میں میں نے آپ کے سامنے سورہ ہود کی آیت نمبر 61 اور 62 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس سے پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا ذکر کیا تھا اور ان کا انجام بھی اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ اب یہاں سے اللہ رب العزت حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے میں مختصر تعارف ذکر کروں گا اس قوم کا، قوم سمود کا، اور پھر اس کے بعد جو آیات تلاوت کی ہیں ان کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ قوم سمود کا تعارف کیا ہے۔ قوم سمود یہ قوم عاد ہی کی نسل میں سے ایک قوم آئی ہے، قوم سمود جس کا نام تھا۔ قوم عاد ہی کی نسل میں سے یہ قوم سمود آئی ہے اور سمود ان کے دادا کا نام تھا۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان والے جن کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے بچایا تھا، انہی کی نسل میں سے آگے پھر یہ قوم آئی، قوم سمود۔ تو یہ قوم آباد تھی عرب اور شام کے درمیانی علاقے میں، جس کو اس وقت اس علاقے کو حجر کہا جاتا تھا۔ کیا کہا جاتا تھا؟ حجر کہا جاتا۔ قرآن پاک میں بھی ہے وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، کہ البتہ تحقیق حجر والوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا۔ اس وقت اس جگہ کو حجر کہا جاتا تھا، سورۃ الحجر بھی ہے قرآن پاک میں۔ تو ابھی اس جگہ کو کہا جاتا ہے مدائن صالح۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مدائن صالح کہا جاتا ہے۔ اور ان کی طرف اللہ رب العزت نے انہی میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ یہ قوم بت پرستی میں مبتلا ہو گئی تھی، بتوں کی عبادت کرنا شروع کر دی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی طرح طرح کی خرابیاں ان میں پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ بت پرستی سے باز آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانو اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اور باقی بھی جو تم گڑبڑ کرتے ہو اس کو چھوڑ دو۔ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں تمہارے پاس، یہ نہ ہو کہ تم باز نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کا تم پر عذاب آ جائے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو دعوت دی وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے قوم بھائی صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے کہا میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اسی اللہ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور تمہیں اسی زمین میں آباد کیا ہے۔ فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، تم اللہ سے استغفار کرو اور اللہ کی طرف رجوع کرو، اپنی بت پرستی سے باز آ جاؤ، اور باقی بھی جو تم اللہ کی ناراضگی والے کام کرتے ان کو بھی چھوڑ دو۔ اِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ، بے شک میرا رب قریب بھی ہے اور دعا کو قبول کرنے والا بھی ہے۔ جب تم اللہ سے معافی مانگو گے تو اللہ تعالیٰ دوسری جگہ قرآن پاک میں آتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو آپ کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے پیارے نبی جی جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہیں
تو آپ نے بتانا ہے کہ فإنی قریب، میں قریب ہوں اپنے بندوں کے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب میرا بندہ مجھے پکارے گا میں اس کی پکار کا جواب دوں گا، اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو دعوت دے دی۔ جب دعوت دی تو انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا کہ قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا، اے صالح اس سے پہلے تو ہمیں آپ سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں کہ آپ ہمیں بڑے اچھے لگتے تھے، بڑی امیدیں آپ سے وابستہ تھیں، لیکن آج جو ہے وہ ابھی آ کر آپ ہمیں ان بتوں کی عبادت سے روکتے ہو جن کی ہمارے باپ دادا بھی عبادت کرتے آئے ہیں۔ تو کہا تھا کہ ہم آپ کی بات کو نہیں مانتے ہیں، ہم تو آپ کی دعوت جو جس کی طرف آپ دعوت دیتے ہیں ہم اس کے بارے میں پکے شک میں مبتلا ہیں۔ غازی انہوں نے دعوت کو قبول نہیں کیا تو پھر ایسا ہوا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو یہ کہنے لگے، حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی پوری جوانی بڑھاپے تک ان کو دعوت دیتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ بہت کم لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لایا۔ آخر میں یہ قوم والے یہ کہنے لگے کہ اے صالح ہم آپ کی دعوت کو قبول کر لیں گے، آپ پر ایمان لے آئیں گے، اللہ کو وحدہ لا شریک مان لیں گے، بتوں کی عبادت چھوڑ دیں گے، مورتیوں کے آگے جھکنا، ان کے آگے سجدہ ریز ہونا ہم چھوڑ دیں گے۔ آپ ایسے کریں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے یہ سامنے پہاڑ ہے، پہاڑ کے اندر سے آپ ہمیں اونٹنی نکال کر دکھائیں۔ یہ انہوں نے مطالبہ کر دیا، ایک فرمائشی معجزے کی فرمائش کر دی۔ اور پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہر چیز پر قادر ہے، اور نبی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں۔ نبی جب اللہ سے درخواست کرتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ لیکن یہ بات آپ کو پہلے بھی پتہ ہے، درس قرآن میں کئی دفعہ یہ بات آئی ہے کہ جب بھی کوئی قوم فرمائشی معجزہ طلب کرتی ہے اپنی فرمائش کے مطابق، تو اگر پھر وہ نہ مانے تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی آتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ جی دیکھو تم اونٹنی نکالنے کا کہتے ہو، میں اللہ سے دعا مانگوں گا، دعا کروں گا تو اللہ تعالیٰ اونٹنی نکال دیں گے پہاڑ سے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتے ہیں، حضرت اماں حوا کو بغیر ماں کے پیدا کر سکتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے پہاڑ سے اونٹنی نکالنا بھی۔ اللہ تعالیٰ پہاڑ سے اونٹنی بھی نکال کر دکھا دیں گے۔ لیکن یہ کہ اگر تم نے ایمان نہ لایا تو پھر تم پر عذاب بھی آئے گا۔ انہوں نے کہا نہیں جی ہم کیوں نہیں ایمان لائیں گے، آپ اونٹنی تو نکال کر دکھائیں، ہم سارے وعدہ کرتے ہیں آپ کے ساتھ کہ ہم آپ پر پھر ایمان لے آئیں گے۔ اور صالح علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو آسان کام ہے، اتنا عرصہ ہو گیا ہے میں دعوت دے دے کے تھک گیا ہوں، ساری جوانی گزار دی ہے، بوڑھا ہو گیا ہوں، اور ابھی بھی یہ مان نہیں رہے، اکثر لوگ نافرمان ہی ہیں، باغی ہیں، تو یہ تو اچھا کام ہے، چلو اگر اللہ سے دعا مانگوں گا اللہ تعالیٰ نکال دیں گے اونٹنی اور یہ ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اونٹنی پہاڑ سے نکل آئی، تو انہوں نے ایسا کیا کہ تھوڑے بہت لوگ ایمان لائے، بلکہ اکثر نے اپنے وعدے سے مکر گئے، پھر بھی ایمان اپنی آنکھوں کے سامنے انہوں نے دیکھا پہاڑ سے اونٹنی کو نکلتے ہوئے، اور اونٹنی سامنے موجود، یہ نہیں کہ غائب ہوگی نکل کے، ان کے اندر ہی موجود تھی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے یہ کہا کہ ایمان تو نہیں لائے، اکثر لوگ اپنے وعدے سے مکر گئے، اتنا خیال رکھنا کہ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ یہ کس کی نشانی ہے؟ اللہ کی نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ نے پہاڑ سے اونٹنی نکالی، پہاڑ سے کدھر اونٹنی نکلتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اللہ نے پہاڑ سے تمہیں اونٹنی نکال کر دی ہے۔ تو اب تم ایسا کرنا، ناقۃ اللہ وسقیاہا، اس اللہ کی اونٹنی کا خیال رکھنا، اس کے پانی پینے کا، اس کے چارے کا خیال رکھنا، اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانا۔ اور وہ اونٹنی ایسی تھی، اللہ کی نشانی تھی، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہے ایسے اس کے اندر بھی اونٹنی کے اندر صفات تھی کہ وہ پورے کنویں کا پانی پی جاتی تھی۔ جب پانی پینا شروع کرتی تھی نا، پورا پانی کنواں سارا پی جاتی تھی، تب وہ جا کر اس کا گزارا ہوتا تھا۔ تو وہ قوم والے کنواں بھی ایک ہی تھا پانی بھرنے کا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا ایسا کرو، چلو ایک دن اونٹنی پہ لیا کرے اور ایک دن باقی قوم والے تم جو پانی بھر لیا کرو، اللہ کی نشانی اللہ کی اونٹنی کا خیال رکھنا ہے۔ انہوں نے ایسا کیا، بڑے بے شرم تھے، بڑے ہٹ درم تھے، انہوں نے ایسا کیا کہ اس اونٹنی کے بنا پیر کاٹ دیے، اس اونٹنی کو بھی مار دیا۔ پہلے تنگ شنگ کرتے رہے اس کو، ٹھیک ہے، تنگ کرنے کے بعد جب تنگ کرنے سے ہی باز نہ آئے تو ایک شخص تھا، اس کا نام تھا قزار، موٹے قاف کے ساتھ نقطے والے قاف کا قزار نام تھا، اس نے نا اس اونٹنی کو ہی قتل کر دیا۔ جب اس اونٹنی کو قتل کر دیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اب تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، اور 3 دن کے اندر اندر تم ختم ہو جاؤ گے۔ پہلے دن تمہارا رنگ بدل جائے گا، پہلے دن تمہارا رنگ پیلا ہو جائے گا،
کیسا رنگ ہو جائے گا؟ پیلا ہو جائے گا. پیلا، اور نشانی یہ ہوگی عذاب کی. اور دوسرے دن تمہارا عذاب سرخ ہو جائے گا، تمہارا رنگ سرخ ہو جائے گا، اور تیسرے دن تمہارا رنگ کالا ہو جائے گا. یہ نشانی ہوگی. پھر ان 3 دنوں تیسرے دن تم سب کے سب اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک کر دیں گے. ایسے ہی ہوا. پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آنا شروع ہو گیا. تو ایسے ان کے رنگ نافرمانوں کو جتنوں نے بھی ایمان نہیں لایا تھا، پہلے دن ان کے رنگ پیلے ہو گئے، دوسرے دن سرخ ہو گئے، تیسرے دن کالے ہو گئے. پھر اس کے ساتھ زلزلہ آیا. زلزلہ آیا اور زلزلے کے ساتھ ہی فرشتے نے زور سے چیخ ماری. فرشتے نے زور سے چیخ ماری. ان سب کے جو کلیجے پھٹ کے اور سارے کے سارے جو ہے وہ مر گئے، جو نافرمان باقی جنہوں نے ایمان نہیں لایا تھا. یہ اس قوم کا، قوم سمود کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. اور جو پہلی 2 آیات صرف آج تلاوت کی ہیں، آیت نمبر سورہ ہود کی 61 اور 62، اس کا بھی مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. باقی آگے ساری تفصیل آئے گی. انہوں نے پھر آگے سے اور کیا کیا حضرت صالح علیہ السلام کو جواب دیے، پھر صالح علیہ السلام نے ان کو کس طرح دعوت دی، وہ سارا انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گا. اب ان آیتوں کا ترجمہ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی ترجمہ کریں اعوذ باللہ کا، تاکہ سب کو آ جائے. شروع کرتا ہوں. نہیں، اعوذ باللہ، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بسم اللہ کا ترجمہ کریں. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا مہربان ہے. رحم کرنے والا. جی ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قوم سمود کی طرف بھیجا، ہم نے قوم سمود کی طرف بھیجا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، شروع میں اس کے مانا جائے گا کہ ارسلنا، ہم نے بھیجا. وہ محذوف ہے، یہاں پر لکھا ہوا نہیں ہے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے بھیجا إِلَىٰ ثَمُودَ. جب الہ ہونا الف کے ساتھ، حمزہ کے ساتھ، الہ اس کا معنی ہوتا ہے طرف. کیا معنی ہوتا ہے؟ طرف. وَإِلَىٰ ثَمُودَ، اور سمود کی طرف، قوم سمود کی طرف بھیجا ہم نے أَخَاهُمْ، ان کے بھائی کو. عربی میں بھائی کو کیا کہتے ہیں؟ اخ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اخ. اور بہن کو کیا کہتے ہیں؟ بنت. بیٹی کو کہتے ہیں، بہن کو کہتے ہیں اختن. کیا کہتے ہیں؟ اختن. بھائی کو کہتے ہیں اخن، اور بہن کو کیا کہتے ہیں؟ اختن، بہن. اور بیٹی کو کیا کہتے ہیں؟ بنتن. اور بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ ابنن. بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ اور امی کو تو امن کہتے ہیں، امی کو امی کہتے ہیں، امن. اور ابو کو ابن. وہ ایک جیسی لفظ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اخاہم، ان قوم سمود کے بھائی کو بھیجا. یہ جو بھائی کہا اس لیے کہا کہ اسی قوم میں سے تھے، قومی بھائی. قال، حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، کس کی عبادت کرو؟ اللہ کی عبادت کرو. اعبد اللہ، اعبدو، تم سب عبادت کرو اللہ، اللہ کی. ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود. تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. عبادت صرف کس کا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. نہ کسی نبی کی جا سکتی ہے، نہ کسی ولی کی عبادت جائز ہے، نہ کسی بت کی، نہ کسی مورتی کی. کسی چیز کی عبادت جو ہے وہ جائز نہیں. عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. ہوا انشاکم من الارض، اسی اللہ نے تم سب کو پیدا کیا ہے زمین سے. کس سے پیدا کیا ہے؟ زمین سے پیدا کیا ہے. واستعمرکم فیہا، اور تمہیں آباد کیا اس زمین میں. فاستغفروا، تم سارے کے سارے اللہ سے استغفار کرو، بخشش چاہو. کیا کرو؟ بخشش چاہو، استغفار کرو. ثم توبوا الیہ، پھر اللہ کی طرف توبہ کرو، یعنی رجوع کرو تم سب اللہ کی طرف. ان ربی قریب مجیب، یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ بہت دور ہے، ہماری کیسے دعا قبول کریں گے. تو فرمایا یہ یقین رکھو کہ ان ربی، بے شک میرا رب، بے شک میرا رب، قریب، قریب ہے، مجیب، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. یہ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو دعوت دی. اب دوسری آیت میں ان قوم والوں نے جواب کیا دیا اس کا ذکر ہے. قالوا، ان قوم والوں نے کہا، یا صالح، اے صالح. یا صالح، جیسے میں نے آپ بتایا یا کا مطلب اے صالح. یا صالح، اے صالح. صالح علیہ السلام ان کے سامنے موجود تھے، تو اس لیے انہوں نے ان کو خطاب کر کے کہا کہ اے صالح. قد كنت فینا مرجوا قبل هذا، اس سے پہلے تو آپ سے ہمیں بڑی امیدیں وابستہ تھیں. ہم سمجھتے بڑے اچھے آدمی ہیں آپ، بڑے نبی اچھے ہوتے ہیں، شریف ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، خوبصورت ہوتے ہیں. تو لیکن انہوں نے اس سے پہلے ان کو دعوت نہیں دی تھی، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ آپ بھی نا ہمارے ساتھ ہی ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں، ٹھیک ہے.
لیکن آپ نے تو اتنہانا، کیا آپ ہمیں منع کرتے ہیں، ہمیں روکتے ہیں کہ انا بھدا ما یعبد آباؤنا، ہمیں روکتے ہیں عبادت سے، ان بتوں اور مورتیوں کی عبادت سے جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے ہیں، یعنی ہمارے باپ دادا پر دادا ان کی عبادت کرتے آئے ہیں اور ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں، تو آپ ہمیں ان سے روکتے ہیں۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍ، اور قوم والے کہنے لگے ہم تو شک میں مبتلا ہیں، مما تدعونا، جس بات کی طرف آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں، مریب پکے شک میں، کہتے ہیں ہم تو اس بات میں شک میں مبتلا ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے معبود ہیں یہ عبادت کے لائق ہیں، ہم ان کی عبادت کریں گے۔ پھر آگے مزید اس کی تفصیل آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحیم۔ یا اللہ ہماری حاضری قبول فرما، یا اللہ جو نماز پڑھی ہے، قرآن پاک کا درس دیا ہے، اپنے دربار میں قبول فرما، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے نبی پر پختہ یقین ایمان نصیب فرما، اپنے نبی کی سنت کے مطابق یا اللہ اپنے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جس طرح پہلی قومیں نافرمان ہوئی ہیں ان پر آپ کا عذاب ہے، یا اللہ ہمیں اپنی نافرمانی سے، اپنے نبی کی نافرمانی سے، اپنے عذاب سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جتنے بھی ایمان والے فوت ہو چکے ہیں سب کی بخشش فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، مظلوموں کو ظلم سے نجات نصیب فرما، مقروضوں کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اولادوں والوں کی اولادوں کو نیک اور فرما بردار بنا۔ آج جمعہ کا دن ہے، مبارک دن ہے، اس دن کے صدقے، اس دن کی برکت سے یا اللہ ہم سب کے جتنے بھی خفیہ اعلانیہ چھوٹے بڑے گناہ ہیں سب کی معافی چاہتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے یا اللہ، اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ آئندہ کی زندگی اپنے حکموں پیارے حبیب کے مبارک طریقوں پر گزارنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ، بار بار اپنے پیارے گھر بیت اللہ کا طواف نصیب فرما، بار بار اپنے پیارے نبی کے مبارک روزے کا دیدار نصیب فرما یا اللہ، جو لوگوں نے دعاؤں کا کہا ان کی جو بھی جائز حاجات اپنے فضل و کرم سے پوری فرما، حاضرین مجلس کی جو بھی جائز دلی حاجت ہے سب کی جائز حاجات پوری فرما، ہم سب کو یا اللہ صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، نیک اعمال والی لمبی زندگی عطا فرما، گناہوں والی، آزمائشوں والی، مصیبتوں پریشانیوں والی زندگی سے ہم سب کو محفوظ فرما یا اللہ، مرتے دم تک ہر قسم کی معذوری، لاچاری، محتاجی، تھانوں کچہریوں، عدالتوں، اسپتالوں کے چکروں سے محفوظ فرما، اپنی ذات پاک کے علاوہ کسی کا محتاج نہ فرما، اچانک موت سے، ایکسیڈنٹ کی موت سے، حادثے کی موت سے، جوانی کی موت سے، پانی میں ڈوب کر مرنے سے، آگ میں جل کر مرنے سے محفوظ فرما، موت سے پہلے موت کی تیاری کا موقع نصیب فرما، موت سے پہلے موت کی تیاری کا موقع نصیب فرما یا اللہ، یا اللہ ہم سب کو اسلام والی زندگی نصیب فرما، عزت والی زندگی نصیب فرما، جب بھی ہماری موت کا وقت مقرر ہو ہم سب کو ایمان والی، کلمے والی، شہادت والی، عزت والی موت نصیب فرما، مرتے وقت ہماری زبانوں پر اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے اپنا پاک کلمہ، کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت جاری فرما، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔